السلام علیکم. لاز اینڈ قرآن کے 11ویں لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج کا لیکچر ڈاکٹرائن آف اسلامک کرمنل لاز کے سلسلے کا پارٹ 2 ہے. معروف اسکالر اور آئینی اور قانونی ماہر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو پروگرام. آئیے بسم اللہ کرتے ہیں دنیا قرآن کے ساتھ. جی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. آج آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا آغاز ہوتا ہے ہمیشہ اس لاز ان قرآن کا، وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر قرآن حکیم کی کہاں کہاں تحقیق ہو رہی ہے. اب میں نے اس دفعہ یہ کوشش کی ہے کہ قرآن کی جو ٹرانسلیشن ارلی سینچریز میں ہوئی وہ آپ کو بتاؤں کہ کب پہلے ہوئی. جو ڈاکیومنٹڈ ریکارڈ ملتا ہے اس کے مطابق 6 صدی میں فارسی میں عربی سے ٹرانسلیشن ہوئی اور صرف ٹرانسلیشن ہوئی سورہ فاتحہ کی، اور ان کا نام بھی انسیڈنٹلی سلیمان فارسی تھا جنہوں نے یہ ٹرانسلیشن کی. اس کے بعد 10ویں صدی میں پرشین ٹرانسلیشن ہوئی جس کا نام تھا قرآن قدس. یہ ٹرانسلیشن ان کا نام موجود نہیں ہے ریسرچ کے اندر کہ کون تھے جنہوں نے ٹرانسلیشن کی، بٹ دی ٹرانسلیشن از دیئر ان دی آرکائیوز. پھر 11ویں صدی میں 1143 میں لیٹن میں ہوئی اور یہ کچھ لوگوں نے مل کے یہ ٹرانسلیشن کی لاطینی زبان میں. اس کے بعد پھر 12ویں صدی میں بھی 1193 سے لے کے 1216 تک لاطینی زبان میں ہوئی. یہ ایک اکیلے آدمی تھے مارکو ڈی ٹولیڈو، یہ انہوں نے ٹرانسلیشن کی. اس کے بعد ٹرانسلیشن ہوئی 15ویں صدی میں 1543 میں، یہ بھی لیٹن میں ہوئی، اور یہ جو وینس کے اندر ٹرانسلیشن ہوئی 1543 میں اور پھر 1547 کے اندر. جی بہت شکریہ. یہاں پہ خواتین و حضرات ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. جی ویلکم بیک خواتین حضرات ٹو دا پروگرام. اور آئیے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کے لیکچر سے مستفید ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلا اس سلسلے کا 10واں لیکچر تھا وہ تھا ڈاکٹرائن آف اسلامک کرمنل لاز کے اوپر، اور آج اسی سلسلہ گفتگو کو ہم دوبارہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے. پچھلے پروگرام میں نے آپ کو عرض کیا کہ قرآن حکیم میں جو ہیومن باڈی کے خلاف جتنے بھی جرائم ہیں، انسانی جسم کے خلاف جتنے جرائم ہیں، اس کو ایذا پہنچانے کے، اس پہ زخم لگانے کے، یہ پوری تفصیل تھی جو پچھلی دفعہ میں نے بتائی. اور اس سلسلے میں ہم نے جو نوٹ کرتے ہیں ان کے لیے میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ سورہ النساء کی ورس نمبر 92 اور 93 اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ مائدہ کی ورس نمبر 33 اور 34 آپ کے سامنے رکھی. آخری جو پورشن تھا اس لیکچر کا، اس کو میں آپ کی توجہ کے لیے دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، اور وہ چند لائنوں میں صرف. وہ پورشن یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان تینوں کیٹیگریز کو اکٹھا خدا کا مجرم اور انسانیت کا مجرم اور رسول کا مجرم قرار دیا گیا. اور میں نے اس کے ساتھ یہ انٹینسٹی بتائی کہ اللہ رب العزت کے ہاں اور قرآن کے قانون کے اندر چونکہ انسانی جان کی تحریم، تعظیم، تکریم اور اس کا احترام اور اس کو نہ چھیڑنا، اس کے اتنے سخت احکامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خدا کے خلاف جنگ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کے ساتھ ملایا ہے. اس پروگرام کا بیسک مقصد یہ ہے کہ میں کسی تقریر کے ذریعے سے نہیں اور زور بیان کے ذریعے سے نہیں، میں دلیل کے ذریعے اور تحقیق کے ذریعے آپ کے سامنے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن حکیم ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہے، ایک زندہ کتاب ہے. میں نے ایک سے زائد دفعہ یہ بات کہی ہے کہ یہ ہمارے ارد گرد ہے، یہ ہمارے اندر ہے، یہ ہمارے اوپر ہے، یہ ہمارے چاروں طرف ہے. لیونگ ڈاکیومنٹ ہے. جس طرح سے درخت زندہ ہیں، جس طرح سے ہوائیں زندہ ہیں، جس طرح سے پانی زندہ ہے، جس طرح سے انسان، چرند پرند زندہ ہیں، اور جس طرح سے یہ ماحولیات زندہ ہیں. زندگی کی مختلف قسمیں، علامتیں اور ہیں، لیکن سب میں زندگی موجود ہے. اسی طرح سے قرآن حکیم is a living book, it's a living document. یہ ثابت ہو سکتا ہے صرف ثبوت سے، یہ ثابت ہو سکتا ہے صرف دلیل سے. اور لاز ان قرآن ایک کمپیریٹیو سٹڈی اور انالیسس بھی ہے اس بات کا کہ قرآن حکیم جو قوانین 1400 سال پہلے دے کے گیا، کیا وہ اس دور میں چل سکتے ہیں؟ یہ ایک نازک سوال ہے. جواب ہے ہاں.
جواب کیسے ہاں ہے میں ابھی آپ کو جواب دیتا ہوں. آج کا لیکچر اسی موضوع کے اوپر ہے. اور کیا قرآن حکیم کے اندر جن قوانین کی نشاندہی 1400 سال پہلے کی گئی اور جو اصول اور ضابطے انسان کی دنیا کے اندر ہونے والے جرائم کے حوالے سے آئے, کیا وہ آج کے دور میں بھی مؤثر ہیں, روبے عمل ہیں, عدالتوں میں ہیں, قانون کی کتابوں میں ہیں, دنیا کے ملکوں میں لاگو ہیں؟ اگر لاگو ہیں تو وہ چل سکتے ہیں یا نہیں, یہ دوسرا سوال ہے. سوال یہ بھی نازک ہے لیکن جواب اس کا بھی ہاں ہے. یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے, یہ کسی اور کا کمال نہیں ہے. یہ قرآن حکیم کی اپنی شان ہے, یہ اس کی اپنی سچائی کا اور بڑائی کا اور برتری کا, یہ اس کا اپنا ایک ثبوت ہے جو قدرت نے دیا ہے. اس کا آغاز کرتے ہیں پاکستانی قوانین سے, پھر میں دنیا کے مختلف حصوں میں جاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ قوانین جو قرآن میں آئے, لوگوں نے پڑھے, ان کو ڈیڈکٹ کیا, ان کو اکٹھا کیا, ان کو مجتمع کیا, اور پھر اپنے معاشروں کے لیے وہاں سے قوانین کے ماخذ کے طور پر ان کو اخذ کر کے اپنے معاشروں کے اندر وہ قوانین لاگو کیے, جو آج بھی دنیا کے مختلف, جن کو ہم بہت مہذب, بہت ترقی یافتہ مادی طور پہ ممالک اور معاشرے کہتے ہیں, وہاں پہ یہ قوانین چل رہے ہیں. آغاز پاکستان سے. دی فرسٹ بک which I am referring to is پاکستان پینل کوڈ چیپٹر 14. پہلی کتاب جس کے اندر میں نے جو پچھلی لیکچر میں آپ کو بتایا قرآن حکیم سے, جو ان قوانین کو آپ دیکھنا چاہیں گے تو پاکستان پینل کوڈ بازار میں اردو اور انگریزی دونوں صورتوں میں موجود ہے, وہ آپ خرید لیجئے. اب میں آپ ان کو دفعات آپ کو بتاتا جاتا ہوں, وہ آپ دیکھیے گا, اور ان کی تھوڑی بہت میں تشریح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے جو میں نے پچھلا کہا قرآن حکیم سے اس کی کیا ریلیونس موجودہ قوانین کے ساتھ ہے اور اس کی کیا صورت موجودہ قوانین کے اندر آج موجود ہمارے سامنے زندہ ثبوت ہے. پہلا ہے سیکشن 299 جو ڈیفینیشن سے ڈیل کرتا ہے, اور اس میں ایک ڈیفینیشن بڑی امپورٹنٹ ہے جو سیکشن 303 کے اندر ہے. یہ ہے قتل کمیٹڈ انڈر اکراہ تام اور اکراہ ناقص. اکراہ آپ سنتے ہیں, ایک بڑی مشہور آیت کا ایک آپ حصہ سنتے ہیں, لا اکراہ فی الدین, کہ دین کے اندر جبر کوئی نہیں ہے, آپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے اور آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کسی بات کے ماننے کے اوپر. بات درست ہے یا بات غلط ہے اس بحث میں صرف میں نہیں پڑھنا چاہتا اس وقت, لیکن جبر کوئی نہیں ہے. اب جو اکراہ ہے اس کو دو حصوں میں استعمال کیا گیا یہاں. اکراہ ناقص یعنی ایسا جبر جو پورا مکمل نہیں ہوا, اور اکراہ تام, تام تمام کہہ لیں آپ, ایسا اکراہ, ایسا جبر جو مکمل جبر ہے, کمپلیٹ ہے ہر اعتبار سے. یہ تعلق رکھتا ہے دو جرائم سے کہ اگر ایسی صورت میں جب کسی کی عزت کو, اس کے جسم کے کسی حصے کو, یا اس کی عزیز از جان کسی پراپرٹی کو یا اولاد کو, یا پروہیبٹڈ ڈگری جس کو کہتے ہیں شریعت میں, محرمات میں آنے والے رشتوں میں کسی کی ناموس کو خطرہ ہو, تو ایسی صورت میں اگر قتل ہو جائے, یعنی وہ جس کی ناموس کو خطرہ تھا, وہ جس کی جان کو خطرہ تھا, وہ جس کے مال کو خطرہ تھا, وہ جس کے جسمانی اعضاء کو خطرہ تھا, اگر اس سے قتل ہو جائے تو اس قتل کو کہتے ہیں اکراہ تام کے تحت ہونے والا قتل. سیکشن I have already quoted which is 303 of پاکستان پینل کوڈ. اب اکراہ ناقص, اس کی ڈیفینیشن آتی ہے سیکشن 299 کے اندر. اکراہ ناقص یہ ہے کہ اتنا خطرہ نہیں تھا کہ وہ جو ہونے لگا تھا وہ ہو جاتا, تھوڑا سا خطرہ کم تھا, لیکن اس کے باوجود جو ریئیکشن ہے